یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی، انسان کو مال و دولت دیا، انسان کو گاڑی بنگلہ دیا، تمام دنیا کی نعمتیں عطا کی ہے۔ اب وہ ان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے یا اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نیک اعمال زندگی کے اندر نیک اعمال کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اب نہ حلال کو دیکھ رہا ہے نہ حرام کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس طریقے سے مرضی ہے چل رہا ہے، تو اب اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو لذیذ اور مرغوب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈالی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈالنا ہے کہ اس کی چند روزہ لذتوں میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کو بھولتا ہے یا اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، بلکہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اس کو عطا کی ہے وہ ان کے میں لگ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، یا یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر اب وہ آخرت کو بھول گیا، اب وہ اس چیز کو بھی بھول گیا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے، میری پیشی ہونی ہے، اس چیز کو بھی بھلا دیا۔ تو پہلا آدمی کہ جس نے دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کیا، اللہ نے جو راستہ بتایا اس راستے کو اختیار کیا اور اسی راستے پہ چل کے زندگی گزاری، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن دوسرا انسان کہ جو دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو بھلا بیٹھا، اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا، جو راستہ دکھایا، اس راستے سے بھٹک گیا، دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ یہ دنیا یہی زندگی سب کچھ ہے، باقی کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان کافروں کو، ان غیر مسلموں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اولاد دی ہے، ان کو مال دیا ہے، کہ ان کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، آخرت میں تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی، دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دیا جائے، عذاب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اسی فکر میں، اسی دوڑ و دھوپ میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھا ہے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں وہ انسان لگا ہوا ہے، وہی اس کے لیے ہر وقت ذہن کے اوپر سوال رہتے، فکر رہتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، بلکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب مثال دی ہے، وہ یہ کہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے، جس طریقے سے ایک کشتی ہوتی ہے، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہے، تب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، تو یہ پانی کشتی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جایا جا رہا ہے، سفر کرایا جا رہا ہے، سواری اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا رہی ہے۔ تو جب تک پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے تو یہ پانی
کشتی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اگر ایک سوراخ ہو کر بھی پانی میں کشتی کے میں پانی آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، اب کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ تو ایسے ہی مولانا رومی رحمۃ اللہ نے مثال دے کر کے بیان فرمائی کہ ایسے انسان کا دل ہے، جب تک انسان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اولاد کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، تو انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ کے احکام کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، اللہ کی معرفت بھی کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر بھی چلتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے، اور جو احکام، جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھایا، اس راستے پر چلتا۔ لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور اس کے دل کے اوپر چھا گئی تو اب وہ اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھتا ہے، اب وہ اللہ کے احکام کو دور ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں بھی جانا ہے، مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا، اب وہ دنیا کی دھن میں لگا ہوا ہے، کما رہا ہے جس طریقے سے چاہ رہا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ گئی اور چھا گئی تو اب یہ دنیا کی محبت اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے انسان کی ضرورت کے لیے، جب تک ضرورت کے تحت انسان دنیا کو استعمال کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تب تک دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نفع پہنچاتی ہے، لیکن جب وہ ضرورت سے زیادہ اس کو چاہنے لگتا ہے، دل میں بٹھا لیتا ہے، تو اب وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اس آیت کے اندر اسی کو بیان فرما، پھر آگے فرما دیا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے، بھائی اللہ نے دنیا میں تجھ کو بھیجا ہے، اس دنیا میں تجھے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد وہ ہے جو آخرت میں تجھ کو نعمتیں ملے، جو دائمی زندگی ہے تو چند روزہ زندگی ہے، اس لیے اس کے چکر میں مت پڑو، یہ دل لگانے کے لیے نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ ان میں کمی آنے والی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مرغوب چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کیا گیا یا فریفتہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت میں، من النساء جیسے عورتیں، والبنین اور اولاد یعنی بیٹے، اولاد میں بیٹوں کو مراد لائیں کیونکہ بیٹوں کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے جمع کیے ہوئے ہیں، من الذهب یعنی سونا اور چاندی، والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی عمدہ قسم کے گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بیان فرمائی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیاوی زندگی میں، ذالک متاع الحیات الدنیا یعنی یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے جہاں